معروف لکھاری اور تجزیہ کار سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ پرامن اجتماع اور امن عامہ کا بل پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظوری اور صدر کی توثیق کے بعد باضابطہ طور پر قانون بن چکا ہے، جس کا دائرہ اطلاق صرف اسلام آباد تک محدود ہے اور اس کا بنیادی مقصد وفاقی دارالحکومت کے رہائشیوں کو بار بار یرغمالی بننے سے بچانا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے ایوان کے اندر اور قائمہ کمیٹی میں بل کی بھرپور مخالفت کی، لیکن کوئی ایک بھی ترمیم تجویز یا پیش نہیں کی۔ نئے قانون کی خلاف ورزی پر زیادہ سے زیادہ 3 برس کی سزا ہے، جس کا دار و مدار عدالت کی ثوابدید پر ہے۔ یہ سزا 3 ماہ یا اس سے کم بھی ہو سکتی ہے۔ اس جرم کا مرتکب شخص اگر ایک سزا پانے کے بعد بھی یہی عمل دہراتا ہے تو زیادہ سے زیادہ سزا 10 برس ہے، جس کا فیصلہ بھی بہرحال عدالت کو کرنا ہوگا۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے پوری نیک نیتی کے ساتھ آئینی تقاضوں کے مطابق قانون سازی کر دی ہے۔ اب انتظامیہ اور عدلیہ کو اس قانون کی حقیقی روح کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے، تاکہ کوئی جماعت یا گروہ اسلام آباد کے 25 لاکھ شہریوں کو یرغمالی نہ بنا پائے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ نیا قانون 5 جماعتوں کا تیار کردہ پرائیویٹ بل تھا، جس پر پیپلز پارٹی کے سینیٹر سلیم مانڈی والا، بلوچستان عوامی پارٹی کی سینیٹر سمینہ ممتاز زہری، عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر عمر فاروق، MQM کے سینیٹر فیصل سبزواری اور مسلم لیگ نون کی طرف سے میں نے دستخط کیے۔ یہ بل کسی اجتماع کو نہیں روکتا، یہ کسی سیاسی سرگرمی پر قدغن نہیں لگاتا اور آزادی اظہار کی راہ میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ڈالتا۔ اس کا مقصد ہر مہذب جمہوری ملک کی طرح اجتماع اور احتجاج کی بنیادی حق کو عام شہریوں کے بنیادی حقوق سے ہم آہنگ کرتے ہوئے نظم و ضبط کے قریروں میں لاتا، یعنی ریگولیٹ کرتا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 16 قرار دیتا ہے کہ امن عامہ کے مفاد میں قانون کے ذریعے عائد کردہ پابندیوں کے تابع ہر شہری کو پرامن طور پر اور اسلحے کے بغیر جمع ہونے کا حق ہوگا۔ یہ آئینی آرٹیکل واضح طور پر ایک قانون کا تقاضا کرتا تھا۔ تاخیر سے ہی صحیح، حالیہ قانون کے ذریعے آئین کا یہ تقاضا پارلیمنٹ نے پورا کر دیا۔ اسلام آباد شہر ایک عرصے سے ایک ایسے قانون کی ضرورت محسوس کر رہا تھا جس کی صرف 2 بڑی سڑکیں بند کر دی جائیں تو وہ پنجرہ بن کے رہ جاتا ہے۔ شاہراہ دستور کے پہلو میں 100 کے لگ بھگ ممالک کے سفارت خانے قائم ہیں۔ اسی پر ایوان صدر، وزیر اعظم آفس، پارلیمنٹ ہاؤس، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، PTV ہیڈ کوارٹرز، ریڈیو پاکستان، دفتر خارجہ، وفاقی محتسب، FBR، ارکان پارلیمنٹ کے لاجز اور تمام وفاقی وزارتوں کے دفاتر ہیں۔ اس شاہراہ کو دبوچ لینے کے معنی حکومت کی پوری انتظامی مشینری کو مفلوج کر دینا ہے۔ اس کا ایک ہی ہولناک تجربہ 2014 میں ہوا، جب عمران اور طاہر القادری اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے اور تمام تحریری ضمانتوں کو پامال کرتے ہوئے اسلام آباد کی شہرت شارع دستور پر خیمہ زن ہو گئے۔ طاہر القادری تو 70 دن بعد کھلی قبروں کے دہانے کھلے چھوڑ کر کفن پوش فدائین کے ہمراہ واپس چلے گئے، لیکن خان صاحب 126 دن تک ڈی چوک پر قابض رہے۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ اس دھرنے نے کیا کیا کچھ کیا اور کیسی کیسی ناروا روایات قائم ہوئیں، یہ طویل داستان ہے۔ BBC کے مطابق پاکستانی ریاست کو اس دھرنے سے 547 ارب روپے کا نقصان ہوا، جس کے عوض 2018 میں عمران خان کو اقتدار سونپ دیا گیا۔ صرف 10 ارب روپے سے زائد کا نقصان تو اسلام آباد کے تاجروں کا ہوا۔ سب سے بڑا ضیاع یہ ہوا کہ ریڈ زون اور شارع دستور کی حرمت پامال کر دی گئی۔ شہر کے کمزور دفاع، قانون شکنوں کی دیدہ دلیری اور شہریوں کی بے بسی آشکار ہو گئی۔ وہ دن اور آج کا دن شارع دستور چین کی نیند سو سکی، نہ ڈی چوک کو قرار ملا۔ 10 برس سے یہ چلن جاری ہے۔ اس وقت بھی 400 کے لگ بھگ کنٹینر مختلف ناکوں پر کھڑے ہیں، جن کا کرایہ کروڑوں روپے ہے۔ پرامن اجتماعات اور امن عامہ کے حوالے سے تمام مہذب جمہوری ممالک نے کڑے قوانین بنا رکھے ہیں، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں تھا، لہٰذا یہ قانون سازی ضروری تھی۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ احتجاج اور اجتماع کو بنیادی حق قرار دینے والے ہمارے 1973 کے دستور نے عام شہریوں کے بنیادی حقوق کا بڑا صراحت سے ذکر کیا ہے، جس کی آڑ میں اسلام آباد کو یرغمال بنایا جاتا ہے۔ لیکن ان آئینی حقوق کے درمیان توازن قائم کرنا ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اجتماع اور احتجاج کے حق کو معقول پابندیوں کے تابع رکھنے کا آئینی تقاضا لازم قرار دیتا ہے کہ اس حق کو لامحدود اور بے مہار نہ ہونے دیا جائے۔ اس حق کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ عام شہریوں کے حقوق سلب کر کے ان کی زندگیاں اجیرن بنا دی جائیں،
वो अपने घरों से ना निकल पाए, बच्चे दर्सगाहों को ना पहुंच पाए, इम्तहानात ना दे सकें, मरीज अस्पतालों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ने, हामला खवातीन गाड़ियों में बच्चे जन्म देती रहे, मजदूर खाली हाथ फाका कश बच्चों के पास लौटते रहे, 25 लाख शहरी अजाब पहम की सलीब पर झूलते रहे और दुनिया भर के सफ़ीर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की तस्वीर कशी करती रिपोर्ट्स अपने अपने ममालिक को भेजते रहें। कोई सयाह क्यों इधर का रुख करेगा, कोई सरमायाकार क्यों यहाँ आएगा। सियासतबाजी करने वाले इतना तो बता दें कि कौन से मुल्क में ऐसे बेहंगम और कायदे कानून से मावरा इज्तिमा का हक हासिल है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।